السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ پراپرٹی کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں یا پراپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ ہماری فردات کے حوالے سے ایک پوری سیریز چلی ہے ویڈیوز کی، جس میں ہم نے پوری ڈیٹیل میں فردات کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے۔ تو اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی وہ تھی کہ فرد کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے سمجھا جاتا ہے اور فرد میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھتے ہیں کہ جو رجسٹری ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور رجسٹری میں کیا کیا چیزوں کا اندراج ہوتا ہے اور وہ کس طرح لکھی جاتی ہے اور کس طرح سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہمارا فرد تھا جو کل ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ فرد کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بتاتا ہوں کہ رجسٹری کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کیسے اندراج ہوتا ہے، فرد کا اندراج رجسٹری میں کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ تحریر ہے جو رجسٹری کی ہوتی ہے، یہ فرضی طور پہ ہم نے فرد بھی فرضی بنایا تھا، اور اب جو رجسٹری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فرد سے رجسٹری کس طرح سے درج ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ ڈیٹیل میں بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ فرد میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ رجسٹری پہ آ جاتے ہیں جی۔ یہ دستاویز بیع نامہ، بیع کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل ہو رہی ہے۔ اس کے آگے جو تحریر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے: یک قطع پلاٹ، مکان ہو تو مکان لکھا جاتا ہے، پلاٹ ہو تو پلاٹ لکھا جاتا ہے۔ تعدادی 9 مرلے، جس طرح ہم نے یہ کل دیکھا تھا کہ اس میں 9 مرلے کا فرد جاری ہوا ہے، تو اسی 9 مرلے کی ہم آج رجسٹری سیکھ رہے ہیں۔ رجسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ 9 مرلے صرف موضع چک دوست محمد، یہ یہاں پر گاؤں کا دے کا نام لکھا ہوتا ہے، جس دے کی رجسٹری ہوگی وہی لکھا ہوگا، تحصیل اٹک ضلع اٹک، بالاول مبلغ۔ اب یہاں پہ فرد پہ اس کی جو مطابق شیڈول ریٹ اس کی قیمت تھی وہ 2 لاکھ روپے تھی 1 مرلے کی۔ تو اسی طرح سے بالاول مبلغ 9 مرلے تو 18 لاکھ روپے میں یہ رجسٹری ہو رہی ہے۔ قیمت طے زمین 18 لاکھ، وہ قیمت یہاں پہ اگر مکان سیل ہو رہا ہے تو اگر اس کی طے زمین کی قیمت یہ ہے تو اوپر ملبے کی یا اوپر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کی قیمت یہاں پہ لکھی جائے گی، پھر آگے فی مرلہ 2 لاکھ روپے کے حساب سے۔ اب اس میں یہی کوائف لکھے جائیں گے: نور محمد ولد گلاب قوم ملیار ساکن جلوال، یہ بایا ہے یعنی کہ سیل کرنے والا ہے۔ نور محمد ولد گلاب قوم ملیار ساکن جلوال جب بایا ہے، بحق کہ یہ کس کے حق میں سیل کر رہا ہے، یہاں پہ اس کا نام آئے گا محمد اسلم ولد محمد اکرم قوم وان ساکن چک دوست محمد، یہ مشتری ہے، یہاں پہ مشتری لکھا جائے گا۔ اب آگے لکھا ہوا من کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ نور محمد ولد گلاب قوم ملیار ساکن جلوال کا کھیوڑ نمبر 10، جو کہ کھیوڑ نمبر 10 کھتونی نمبر 21 تا 23، یہ 21 تا 23۔ نمبران حسرہ کتات 6 عدد، یہ نمبران حسرہ کا کالم تھا جس میں ہم نے لکھا ہوا تھا کہ اس میں کتے کتنے ہیں، کتات کتنے ہیں، وہ 6 عدد ہیں۔ تو جو اس پہ تحریر ہے وہی چیزیں اس پہ لکھیں جائیں گے۔ کتات 6، اراضی تعدادی 29 کنال 9 مرلے کا، یہ اراضی لکھی ہوئی تھی۔ کتات جو 6 ہیں ان کا رقبہ کتنا ہے؟ 29 کنال 9 مرلے۔ اراضی تعدادی 29 کنال 9 مرلے کا حصہ، جو حصہ منتقل ہو رہا ہے وہ کتنا ہے؟ 9/599، یہ 9/599 یہ اس کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ اور منتقلہ، یہ حصہ یہ ہے اور اس کا منتقلہ کیا ہے، کتنا منتقل ہو رہا ہے رقبہ، وہ رقبہ یہ ہے 9 مرلے۔ 9 مرلے مندرجہ جمع بندی سال سن 2019-20، یہ سال سن 19-20 لکھا ہوا تھا۔ مشتمل بر مکان، اگر مکان ہے تو مکان لکھا جائے گا، اگر پلاٹ ہے تو پلاٹ لکھا جائے گا۔ ماہ میٹر بجلی، اگر بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے وہ مینشن ہوگا، اگر گیس کا لگا ہوا ہے وہ مینشن ہوگا، پانی لگا ہوا ہے وہ مینشن ہوگا۔ بحدود ضربہ شمال، کہ اس کا حدود ضربہ کیا ہے، شمال، یہاں پہ لکھا جائے گا شمال کی سائڈ پہ کیا ہے، خالی پلاٹ ہے یا کسی کا مکان ہے وہ لکھا جائے گا، اس کا نام لکھا جائے گا۔ جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، جتنی بھی طرفین ہیں وہاں پہ جو بھی ڈیٹیل ہے ان کی وہ لکھی جائے گی۔ واقعہ موضع، اس کا نام لکھا جائے گا جہاں پہ یہ رقبہ ہے، چک دوست محمد، تحصیل لکھی جائے گی۔ ملکیتی من مظہر ہے، ملکیتی من مظہر کا مطلب ہے کہ یہ اس نے اپنا نام لکھا، اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوگا کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔
پلاٹ ہاضا قبل ازیں ہر قسم کے بار سرکار کے سے پاک و مبرہ ہے. جیسے میں نے فرد میں آپ کو بتایا تھا کہ جو رقبہ جس پہ کوئی لٹیگیشن ہے، کوئی حکم امتناعی ہے، یا کوئی لون لیا ہوا ہے، یا کسی قسم کی کوئی کرکی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے رجسٹری میں بھی لکھا جائے گا کہ رقبہ ہاضا پر کوئی بار سرکار و حکم امتناعی درج رجسٹر نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہر چیز سے مبرہ ہے. اس سے متعلق کوئی مقدمہ، اپیل یا حکم امتناع درج وغیرہ دائر نہ ہے. کہ اس میں بھی یہ مینشن ہوگا مالک زمین کی طرف سے کہ اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ وغیرہ نہیں چل رہا، یا حکم امتناعی وغیرہ کرکی کوئی چیز اس پہ نہیں ہے. چنانچہ من مظہر نے حسب رضا و رغبت خود بقائمی ہوش و خواص و خمسہ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے، مجھے کسی نے رغبت نہیں دلائی، میں اپنی مرضی سے، اپنی رغبت سے بقائمی ہوش و خواص و خمسہ، کہ بالکل ہوش و حواس کے ساتھ ہمسا مطلب پانچوں حص، جو ہمسا جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب پانچ، خواص کا مطلب ہے کہ سارے حصے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پانچوں حصے کام کر رہی ہیں میری اس وقت. وہ چھٹی حص جو ہوتی ہے، وہ چھٹی حص جو ہوتی ہے وہ الہامی سی ہوتی ہے، اس میں پانچوں لکھی جائیں گی کہ میری پانچوں جو حصے ہیں وہ میری اس وقت قائم ہے. میں پورے ہوش و حواس سے بلا کھائے پیے کوئی نشہ آور شے، کہ میں نے کوئی نشہ آور چیز نہیں کھائی ہوئی، بلا کسی جبر و کرا، یعنی کہ کسی کا مجھ پہ پریشر بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا مجھ پہ کوئی فزیکل ٹارچر بھی نہیں ہے، عین اپنی آزاد مرضی، اپنی آزاد مرضی سے مکان یا پلاٹ مذکورہ بالا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، ما جملہ حق حقوق داخلی و خارجی، کہ اس کے تمام حقوق جو ہیں اندرونی بیرونی، و دیگر تمام حقوق متعلقہ اور اس کے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں، یہ فارسی کے الفاظ میں شامل ہوئے ہیں. یہ ایک خاص قسم کی تحریر ہوتی ہے، یہ شروع سے اسی طرح سے چلے آ رہی، اس لیے اس میں فارسی کے الفاظ ہیں. بالاول مبلغ 18 لاکھ روپے، نصف جن کے مبلغ 9 لاکھ روپے ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ کل قیمت لکھی جاتی ہے. کوئی بھی رجسٹری، کوئی بھی بیانہ، کوئی بھی ٹوکن، کوئی بھی اس طرح سے جو بھی تحریر لکھی جاتی ہے، اس میں کل قیمت کا نصف ضرور لکھا جاتا ہے. وہ اس لیے لکھا جاتا ہے، جیسے ابھی یہ دیکھیں، یہ مبلغ 18 لاکھ لکھا ہوا ہے، تو میں یہاں پہ ایک صفر اور ڈال دوں گا، یہ 1,80,00,000 بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے پھر اس رقم کا نصف بھی لکھا جاتا ہے. بدست محمد اسلم ولد محمد اکرم قومان، یہ بدست مطلب کہ اس کے ہاتھ پہ بیک ہے، اس کے ہاتھ پہ سیل کر رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، جو لے رہا ہے اس کا نام لکھا جائے گا. بے قطعی و فروخت دائمی، کہ مکمل طور پہ بے کر دیا، سیل کر دیا. و فروخت دائمی، دائمی کا مکمل مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، مطلب اس کے بعد بایا کا یا سیل کرنے والا کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دائمی کر کے، یہ دائمی کا مطلب ہوتا ہے مستقل طور پہ. ایک میعادی ہوتا ہے جس کو ہم جیسے وہ مثل میعادی پڑھتے ہیں جمع بندی کو، تو اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، اور جو دائمی ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. کر کے دخل و قبضہ مکان یا پلاٹ مبیہ کا موقع پر حوالہ مشتری کر دیا گیا، کہ اس کا دخل و قبضہ، کہ اس کا سارا انتظام اور اس کا قبضہ مکان یا پلاٹ جو سیل ہو رہا ہے، مبیہ کا مطلب ہے جو سیل ہو رہا ہے، کا موقع پر اسی وقت حوالہ مشتری کر دیا گیا ہے، خریدار کے حوالے کر دیا گیا ہے. کلہم زر ثمن مبلغ، جو بھی اس چیز کی کل قیمت بنتی ہے، مبلغ 18 لاکھ روپے، قبل ازیں پیشگی گھر پر وصول پا چکا ہوں. اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں. کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ جو تحصیلدار یا اے سی صاحبان یا رجسٹرار صاحب جو رجسٹری کے بیان لے رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ کیا کیا ہوا ہے، تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے رقم وصول کر لی ہے. جو بایا ہوتا ہے، جو فروخت کرندہ ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس پلاٹ کی، اس مکان کی یا اس جگہ کی قیمت وصول کر لی ہے. اگر نہیں کی تو وہ پھر روبرو جو ہے نا، اس افسر کے روبرو پھر وہ رقم کا لین دین ہوتا ہے. اور اگر جو بایا ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ اس چیز کا اقرار کر لے کہ میں نے یہ رقم گھر پر وصول کر لی ہے، تو تب بھی وہ جو ہے نا، وہ یہ مانا جائے گا اس کے بیان پہ کہ پیسے ادا ہو چکے ہیں. قبل ازیں پیشگی گھر پر وصول پا چکا ہوں. عدم حاضری مظہر، یہ بایا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میری غیر موجودگی میں بایا داخل خارج جو ہے، اس کو یہ انتقال کو کہتے ہیں، موٹیشن کو. داخل خارج محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین، جہاں پہ جو اس کا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ہوتا ہے، یہ ٹیکس کے معاملات جس میں ہوتے ہیں، اور یا محکمہ مال میں انتقال بنام مشتری ہو جائے تو کوئی عذر نہ ہوگا. یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بیچنے والا کہ اب جو خریدار ہے وہ اس کا انتقال درج کروائے
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں اپنا اس کا ٹیکس کے جو کاغذات ہیں وہ والے اپلائی کرے، محکمہ مال میں انتقال درج کراوے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ آج سے تمام حقوق ملکیت و مقابضت، یعنی کہ آج سے تمام ملکیت کے حقوق اور قبضہ بر ذات مشتری منتقل ہو چکے ہیں، کہ مشتری کی ذات کے حوالے کر دی گئے ہیں۔ گویا مشتری مذکورہ مکمل طور پر مالک کامل قرار پا چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ قرار جو ہے نا، یہ بیچنے والا کر رہا ہے۔ تمام اخراجات رجسٹری مشتری نے از گرہ خود برداشت کیے ہیں، کہ اس رجسٹری پہ جتنی بھی فیسز، جتنے بھی ٹیکسز لاگو ہوئے ہیں، وہ سارے خریدار نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں۔ اگر کسی نقص قانونی یا واقعاتی کی وجہ سے مشتری کے قبضہ و دخل مکان یا پلاٹ مبیہ کو کوئی نقصان پہنچے، کہ اگر کسی بھی قانونی نقص یا کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو خریدار ہے اس کے قبضے سے، بایا کی وجہ سے، جو سیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پلاٹ مبیہ مشتری کے قبضہ ملکیت سے نکل جائے، کہ اس کے کسی سکم کی وجہ سے، کسی کمی بیشی کی وجہ سے خریدار کا قبضے سے یا ملکیت سے یہ پلاٹ یا مکان نکل جائے، تو بایا کی ذات خاص، تو جو بیچنے والا ہے اس کی ذات خاص اور جائیداد اور اس کی جو اس کے علاوہ جو ملکیت ہے، ہر قسم مشتری کے کل ہم زر ثمن اور اخراجات جس کی زیر بار مواخذہ اور ذمہ دار ہوگی۔ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر اس کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے بعد میں بھی قانونی یا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں کوئی اس کی وجہ جو ہے وہ بیچنے والا بنتا ہے، کہ اس میں کوئی قانونی سکم ہے یا اس میں کوئی ایکس وائی زی کوئی لیٹیگیشن ہے، کوئی کیس ہے، کسی بھی وجہ سے خریدار کے قبضے سے یا ملکیت سے وہ پلاٹ یا مکان نکل جاتا ہے، تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے نا وہ بیچنے والے پہ عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا دستاویز بیان نامہ پلاٹ یا مکان حاضہ سندن تحریر ہے، کہ یہ والی دستاویز جو ہے یہ تحریر کر دی گئی ہے کہ یہ بندہ خریدار ہے، یہ لینے والا ہے۔ اس کے آگے یہ تاریخ لکھی ہوتی ہے، الابد بیچنے والے کا شناختی کارڈ کا نمبر، اس کا نام، یہاں پہ دستخط، نشان انگوٹھا، اور اسی طرح سے خریدار کا نام اور شناختی کارڈ نمبر، اس کا جو دستخط اور نشان انگوٹھا۔ اس میں 2 گواہ ہوتے ہیں۔ گواہ نمبر 1 اس کا نام لکھا ہوتا ہے، شناختی کارڈ کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کا دستخط نشان انگوٹھا ہوتا ہے۔ گواہ کسی طرف سے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جب رجسٹری تحریر ہو جاتی ہے تو یہ کچھ اس شکل کی ہوتی ہے، اس طرح سے، مطلب اس میں یہ ساری چیزیں، ایک پیج یہ لکھا ہوتا ہے، ایک پیج یہ لکھا ہوتا ہے، یہ ساری عبارت جو ہے نا کھلی کر کے لکھی ہوتی ہے، اور اس میں اس طرح سے یہ پیچھے یہ یہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں جو ابھی صحیح سے نظر نہیں آ رہی ریکارڈنگ کی وجہ سے۔ اس کے نیچے یہ پھر ہر پیج پہ دینے والے اور لینے والے کے نام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ پیج ہوتا ہے جہاں پہ یہ تحریر ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ لینے والے کے، دینے والے کے اور گواہوں کے نشان ہوتے ہیں، یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے اینڈ پہ آخری پیج پہ جو ہے اس میں یہ دستاویز نمبر ہوتی ہے، یہ سیریل چلتی ہے، یہ پوری تحصیل کی ہوتی ہے۔ روزانہ ایک سال میں جتنی بھی رجسٹریاں ہوتی ہیں، وہ ہر رجسٹری کا جو سیریل نمبر ہوتا ہے وہ ایک سے دوسرے کا مختلف ہوتا ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بئی نمبر ہوتا ہے کہ جو مطلب کہ ایک رجسٹر چل رہا ہے، اور اس کے آگے سب رجسٹر کوئی اور چل رہے ہیں تو یہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ یہ رجسٹر کا نمبر ہوتا ہے جس رجسٹر میں اس کا اندراج ہو رہا ہے، اور یہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ پھر تحصیلدار یا سب رجسٹرار یا اسی جس کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنے دستخط کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جب رجسٹری جو ہے یہ لکھی جاتی ہے تو اس کی 3 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک اوریجنل کاپی ہوتی ہے، ایک اس کی آگے ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے، پھر ایک فوٹو کاپی اور ہوتی ہے۔ اس کی 3 فوٹو کاپی ہوتی ہیں، وہ بھی سیم ٹو سیم اسی پروسیس سے گزر کے ان پہ بھی دستخط، یہ وہ سارا کچھ جو بھی جس پروسیس سے اوریجنل رجسٹری گزرتی ہے وہ کاپی جو ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح سے گزرتی ہیں۔ جب رجسٹری پاس ہو جاتی ہے تو یہ رجسٹری جو اوریجنل ہوتی ہے وہ مشتری کے حوالے کر دی جاتی ہے جو خریدار ہوتا ہے، اور جو کاپی ہوتی ہے وہ ایک جو ہے وہ ادھر ہی جلد بند ہو جاتی ہے، ایک قانون کو دفتر میں چلی جاتی ہے، ایک پٹواری کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ ایک باضابطہ طریقہ ہے کہ جو قانون کو دفتر میں ہوتی ہے وہ پٹواری کے پاس جاتی ہے، تو اس رجسٹری سے آٹومیٹک انتقال کی فی جو ہوتی ہے وہ تمام رجسٹری کی جو فیسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی وصول کر لی جاتی ہے۔ تو وہ جو وہ رجسٹری جو ہوتی ہے پٹواری کے پاس جاتی ہے اس کا آٹومیٹک انتقال درج ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اس طرح سے تھوڑی سی یہ پریشانی ہے کہ یہ ایک پروسیس جو پراپر چینل ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتا۔ جو مشتری ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، اس کو خود ہی اپنی رجسٹری کی کاپی لے کے پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ اپنا انتقال درج کروائے، کیونکہ اگر وہ انتقال درج نہیں کروائے گا تو جو مالک
جو بیچنے والا ہے اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے. مطلب ایک مشتری یا خریدار ہے, اس نے رجسٹری کروا کے گھر رکھ لیا ہے اور پیچھے محکمہ مال کے کاغذات میں اس کے انتقال کا اندراج نہیں ہوا, تو 1 سال گزرے 2 سال گزرے تو وہ بندہ جو پہلے مالک راضی تھا وہ دوبارہ جا کے اس چیز کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے, اس کو دوبارہ سیل کر سکتا ہے. تو اس طرح کے بڑے معاملات, بڑے کیسز جو ہے نا وہ معاشرے میں اس طرح کے سامنے آتے ہیں. تو وہ صرف ایک پراپر چینل نہ چلنے کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے. اگر پراپر چینل کے ذریعے ہر رجسٹری کا انتقال درج ہوتا رہے تو پھر یہ لیٹیگیشنز بہت کم ہو. تو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو بھی بندہ خریدار ہے وہ رجسٹری کرواتا ہے تو وہ فوری طور پہ رجسٹری وصول کرنے کے بعد اس کی فوٹو کاپی لے کے پٹواری کے پاس جائے اور اپنا انتقال درج کروائے, تاکہ پچھلا مالک جو ہے وہ وہاں سے کٹ آؤٹ ہو جائے اور نیا مالک جو خریدار ہے اس کا نام وہاں پہ آ جائے. تو یہ رجسٹری کے بعد اس رجسٹری کا انتقال درج ہوتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیوز جو ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی انتقالات کے حوالے سے ہوں گی کہ انتقال کا اندراج کس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ ایک بھرپور سیریز ہوگی انتقالات کی. تو یہ جتنے قسم کے فردات ہیں اتنی قسم کے ہی انتقالات ہیں, اور اتنی قسم کے انتقالات میں آگے اس کی جو ہے نا بہت سی ڈیٹیل ہے. جیسے تقسیم کا انتقال ہے, تو تقسیم کے انتقال میں تقسیم ایک طرح کی نہیں ہوتی, رقبہ ایک طرح کی نہیں ہوتا جس کی ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے, وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو ان میں آگے بہت سا کام ہوتا ہے. اور جیسے وراثت کے انتقال ہے, اس میں ہر وراثت کے انتقال میں جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی تعداد مختلف ہوتی ہے. جب ان کی تعداد مختلف ہوگی تو پھر شیئر ڈیفینیٹلی پھر ان کے مزید ڈویژن ہو کے وہ کمی بیشی ان کی ہوتی رہتی ہے. کچھ شیئرز ہیں جیسے والدین کے ہیں, بیوہ کے ہیں, وہ مستقل ہیں, اور جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا جو شیئر اس میں فرق ہوتا ہے. تو وہ بھی جب ہم انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی میں آپ کو انتہائی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم انتقالات کی سیریز شروع کریں گے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. امید ہے آپ کو رجسٹری کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کمی بیشی ہو کمنٹ ضرور کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, لائک اور ڈس لائک ضرور کریں. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں, لیکن کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ کمی بیشی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور کی جائے گی اور آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیا جائے گا کہ اس میں کیا کمی کیا بیشی تھی. تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.